بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص، احساس اور شفقت کے جذبات سے لبریز شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پند و نصائح سے بھرپور ماحول میں خوش آمدید۔ کریمہ سعدی کی کلاس کے ضمن میں آج کی گفتگو ہے شیطان کی مذمت کے بیان میں۔ آج کی کلاس میں شیطان کی مذمت ہو رہی ہے اور شیطان کے ساتھ دوستی کے نقصانات بیان ہو رہے ہیں، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری نصیحتیں کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ دلا ہر کے محکوم شیطاں بود، شب و روز در بند اسیاں بود۔ دلا، اے دل، ہر کے جو کوئی محکوم شیطان، محکوم مانا فرما بردار، جس پر کسی کا حکم چلتا ہو، شیطان بود ہو، شب و روز، شب رات، و اور روز دن، در میں بند خیال، اسیاں گناہ، بود ہوتا ہے۔ اے دل، جو کوئی شیطان کا فرما بردار ہوتا ہے وہ دن رات گناہوں کے خیال میں رہتا ہے۔ انسان جب شیطان کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو ہر لمحہ وہ گناہوں کے خیال میں رہتا ہے۔ دن آتا ہے تو اور گناہوں کے خیال میں، رات آتی ہے تو گناہوں کے خیال میں، ہر لمحہ اس کا گناہوں میں گزرتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں، اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ کسیرا کے شیطان بود پیشوا، کجا باز گردد براہ خدا۔ کسیرا کے، جس کسی کا، شیطان بود ہوتا ہے، پیشوا رہنما، کجا کب، باز گردد، باز مانا واپس، گردد مانا ہوگا، براہ خدا، با مانا کی طرف، راہ راستہ خدا اللہ تعالی۔ جس کسی کا شیطان پیشوا اور رہنما ہے وہ اللہ کے راستے کی طرف کب لوٹے گا؟ جو انسان شیطان کی پیروی کرتا ہے، اس کی ہر بات کو مانتا ہے، اپنے کاموں میں شیطان کی بات مانتا ہے، اپنے خیالات اور نظریات میں شیطان کا پیروکار ہے، تو اللہ کے راستے میں کب لوٹ کر آئے گا؟ شیطان تو کبھی بھی انسان کو اللہ کے راستے کی طرف نہیں آنے دے گا۔ اس نے تو جنت سے نکلتے ہوئے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ بہت بڑی بات کہی تھی کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ مجھے تو نے جنت سے نکال تو دیا ہے لیکن میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اسی راستے پر بیٹھوں گا جو راستہ جنت کی طرف آتا ہے۔ اور پھر ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یا اللہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے میں ان پر حملے کروں گا، اور تو دیکھ لینا کہ اکثر ان میں سے اکثر کو تو اطاعت گزار اور شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو وہ کب چاہے گا کہ کوئی بندہ جنت کی طرف جائے، اللہ کے راستے کی طرف آئے؟ دلا عزم اسیاں مکن زینہار، کہ رحمت کند بر تو پروردگار۔ دلا، اے دل، عزم ارادہ، اسیاں گناہ، مکن نہ کر، زینہار ہرگز، کہ تاکہ رحمت کند کرے، بر تو تجھ پر، پروردگار اللہ تعالی۔ اے دل، ہرگز گناہوں کا ارادہ نہ کر تاکہ تجھ پر اللہ تعالی رحمت فرمائے۔ ز اسیاں کند ہوش مند احتراز، کہ از آب باشد شکر را گداز۔ ز سے، اسیاں گناہ، کند کرتا ہے، ہوش مند عقل مند، احتراز کنارہ، کہ کیونکہ از سے آب پانی، باشد ہوتا ہے، شکر را کو گداز پگھلنا، عقل مند گناہوں سے کنارہ کرتا ہے کیونکہ پانی سے شکر کو پگھلنا ہوتا ہے۔ جب شکر میں پانی ڈال دیا جائے تو اب شکر کی اپنی ذات نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے، پگھل جاتی ہے شکر۔ تو عقل مند گناہوں سے اس لیے کنارہ کرتا ہے کہ اگر گناہ اس کی زندگی میں آ گئے تو اس کی زندگی کی نیکیاں پگھل جائیں گی، اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں بچے گا، اس لیے عقل مند گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔
کند نیک بخت از گناہ اجتناب کہ پنہا شود نور مہر از صحاب. کند کرتا ہے، نیک بخت اچھے نصیب والا، از گناہ سے، اجتناب پرہیز، کہ کیونکہ پنہا پوشیدہ، شود ہو جاتا ہے، نور روشنی، مہر سورج، نور مہر سورج کی روشنی، از سے صحاب بادل. نیک بخت گناہوں سے اجتناب کرتا ہے کیونکہ بادلوں سے سورج کی روشنی پنہا ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے. جو عقل مند ہے وہ ہمیشہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، نیک بخت گناہوں سے اجتناب کرتا ہے کیونکہ سورج کتنا بھی روشن ہو، اگر اس کے آگے بادل آ جائیں تو اس کی دھوپ دنیا والوں تک نہیں پہنچتی اور اس کی روشنی چھپ جاتی ہے. تو آدمی جتنا مرضی ہی اچھائی والا ہو، کتنا ہی وہ جناب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بظاہر برگزیدہ ہو، اس بندے کے نامہ اعمال میں کتنی ہی اچھائیاں ہوں، اس کے پاس دولت کتنی ہو، لیکن اگر وہ گناہوں سے اجتناب نہیں کرے گا تو اس کی ساری اچھائیاں یوں ہوگا کہ اس کے آگے بادل آ گیا اور وہ دکھ نہیں رہی. مکن نفس امارہ را پیروی کہ ناگاہ گرفتار دوزخ شوی. مکن نہ کر، نفس امارہ را کی پیروی کہ تاکہ ناگاہ اچانک گرفتار دوزخ شوی ہوگا. نفس امارہ کی پیروی نہ کر، پیروی مانا اطاعت اور فرما برداری، بات ماننا، تاکہ تو اچانک دوزخ کا گرفتار ہو جائے گا. یعنی اگر تو نفس امارہ کی پیروی کرے گا تو پھر اچانک دوزخ کا گرفتار ہو جائے گا. تو اس لیے نفس امارہ انسان کے اندر کی وہ طاقت جو انسان کو گناہوں پر ابھارتی ہے، تو اس کی پیروی کبھی مت کرو. یہ جتنا مرضی تمہیں گناہ پر ابھارے، گناہ کرنے کا میلان دلائے، گناہ کرنے کا شوق دلائے، گناہ کے فضائل بتائے، گناہ کی طرف مت جاؤ، اس کی بات مت مانو کہ اچانک تم دوزخ کے گرفتار ہو جاؤ گے. اگر بر نتابت ز اسیاں دلت بود اسفل السافلی منزلت. اگر بر نتابت نہ پھرا ز اسیاں گناہوں سے، دلت تیرا دل، بود ہوگی اسفل السافلین، یہ اکٹھا لفظ ہے، دوزخ کی سب سے نچلی منزل، منزلت تیرا ٹھکانہ. اگر تیرا دل گناہوں سے نہ پھرا، تیرے دل کی توجہ گناہوں سے نہ ہٹی، ہر لمحہ تیرے دل میں جستجو اور خواہش گناہوں کی آتی رہی، اگر تیرا دل گناہوں سے نہ پھرا تو دوزخ کا سب سے نیچے والا گڑھا تیرا ٹھکانہ ہوگا. مکن خانۂ زندگانی خراب بسیلاب فعل بدو نا ثواب. مکن نہ کر، خانہ گھر، زندگانی زندگی، خراب باسات سیلاب فعل کام، بد برے، واو اور ناصواب نامناسب. زندگی کا گھر خراب نہ کر برے اور نامناسب کاموں کے سیلاب کے ساتھ. یعنی زندگی کا خانہ خراب ہو جاتا ہے جب انسان مسلسل گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو زندگی کی بربادی کے رونے والے اس بات پر غور کہیں زندگی گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہے، زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو یہاں سے نکلیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، انشاءاللہ زندگی کو سکون مل جائے گا. اگر دور باشی ز فسق و فجور نباشی ز گلزار فردوس دور. اگر دور باشی تو ہوگا، ز سے فسق گناہ، واو اور فجور گناہ، یہ دونوں آپ سمجھیں کہ گناہ کو ہی کہتے ہیں. نباشی تو نہیں ہوگا، ز سے گلزار باغ، فردوس جنت، دور. اگر تو گناہوں سے دور رہے گا تو جنت کے باغ سے دور نہیں ہوگا. اس لیے اگر جنت کے باغ میں رہنا ہے تو پھر گناہوں سے اور فسق و فجور سے دور ہو. فسق و فجور سے دور ہو جاؤ
تو جنت کے باغ کے قریب چلے جاؤ گے، اور اگر گناہوں سے دور نہیں ہوں گے تو پھر جنت کے باغ سے دور ہونا پڑے گا۔ یہ ہیں باتیں جو شیطان سے دور رہنے کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بالخصوص اپنے ایک احسن انداز میں بتائی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ باتیں بھی سمجھ آ گئی ہوں گی، سبق بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آ گیا ہے تو یاد کیجیے اور عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ نیکی کی بات آگے پہنچانا یوں ہی ہے جیسے آپ نے خود نیکی کر لی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے اجازت دیجیے، میں اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔